السلام علیکم۔ ہم سب کبھی نہ کبھی اپنی لائف میں ایک اسٹرگل فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، جہاں ہمیں اپنی غلطیوں پہ غصہ آتا ہے، جہاں ہمیں اپنے گناہوں پہ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، اور ہمارے دل میں ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کبھی ہماری رہنمائی فرمائیں گے، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دیں گے یا نہیں۔ یہاں پہ ایک بات یہ ضرور ہمیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ زندگی میں ویسا ہی ہوگا۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کر کے، ہم غلطی کر کے، ہم گمان جو ہے اللہ تعالیٰ سے اچھا رکھیں کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے گناہ کر دیا، غلطی کر دی، تب تک جب تک کہ ہم اس کی سچے دل سے معافی نہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کریں سچے دل سے۔ تو آج کی یہ ویڈیو ایک بہت پاورفل ٹاپک پہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم سب اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں اس ٹاپک سے ریلیٹ کر پائیں گے۔ نو ون از پرفیکٹ، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ریسنٹلی ایک سٹوری پڑھی، اور جو کہ مجھے بہت اچھی لگی اور بہت انسپائرنگ تھی وہ میرے لیے، اینڈ آئی تھاٹ کہ ڈیفینیٹلی میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتی ہوں، اور اس کی ساری ڈیٹیلز اگین آپ کو میرے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گی، آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا۔ یہ کہانی ہے محمد ایوب کی، جو کہ ایک نان مسلم تھا، اور اس کا تعلق فرانس سے تھا۔ اس کی ایج تقریباً 18 سال تھی، اور یہ اپنی زندگی کی مشکلات کو، اپنی پرابلمس کو بھولنے کے لیے نشے کا استعمال کرتا تھا۔ اب اس کو ایک ڈیزائرڈ قسم کا نشہ چاہیے تھا، جو کہ اس کو فرانس سے نہیں مل رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ یہ پاکستان ٹریول کرے، اس کو شاید ہو سکتا ہے پاکستان سے وہ اسپیشل جو ڈرگ اس کو چاہیے تھی وہ یہاں سے مل جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک 18 سال کا نوجوان جو خود بروکن ہے، جو لاسٹ ہے، جس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جو اپنے لائف کے ایک ڈارک فیز میں ہے، کتنا مشکل تھا اس کا یہ فیصلہ، یا کتنا خطرناک اس نے یہ فیصلہ کیا، اور وہ پاکستان کے لیے نکل پڑا۔ اب پلین میں بھی اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ وہ پاکستان پہنچ کر نشہ کرے گا اور اپنی ساری پرابلمس کو بھول جائے گا۔ پاکستان پہنچ کر اس نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ مٹیریلسٹکلی تو رچ نہیں ہیں، لیکن دلوں کے بہت امیر ہیں۔ اس نے دیکھا کہ پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں ایک الگ ہی سکون ہے، ان کے چہروں پر ایک الگ ہی نور ہے۔ وہ آبزرو کر رہا تھا کہ مسلمان لوگ ایک سنسیریٹی، ایک سکون، ایک پرپس کے ساتھ اپنی زندگی جیتے ہیں، جو کہ اس نے یورپ میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سمجھا کہ وہ انسان جس کی زندگی میں کچھ پرپس ہو، اس کی زندگی کتنے اچھے طریقے سے گزرتی ہے، یا وہ اندر سے کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ وہیں آن دی ادر ہینڈ وہ انسان جس کی زندگی میں کچھ مقصد ہی نہ ہو، جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ انسان اندر سے کتنا خالی ہوتا ہے۔ یہ سب چیزوں نے اس کو بہت انسپائر کیا، اور آہستہ آہستہ اب اس کی سوچ جو ہے وہ شفٹ کر رہی تھی، اس کا نظریہ بدلنے لگ گیا، اور پھر وہ فرانس واپس چلا گیا۔ اب فرانس جا کے، کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اوبویسلی چینج ہو گیا تھا، تو اب وہاں جا کے اس نے ڈرگس ڈھونڈنا نہیں شروع کی، بلکہ اس نے بکس ڈھونڈنا شروع کی، اور اس نے سب سے پہلے 2 بکس پڑھی۔ نمبر 1، قرآن کی ٹرانسلیشن۔ اس نے اپنی لینگویج میں بک خریدی جس میں قرآن کی ٹرانسلیشن تھی، اس نے وہ پڑھی، اور اس کے بعد اس نے دوسری بک جو تھی وہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جی ہاں، اور جو کہ اس کو بہت انسپائر کی، اور اس کو وہ بک بہت اچھی لگتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس کی لائف کی پرائیورٹیز چینج ہو گئی، اس کا مائنڈ سیٹ بالکل کمپلیٹلی چینج ہو گیا، اور پھر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ دوبارہ پاکستان جائے گا، اور اس بار وہ ڈرگس کے لیے نہیں، بلکہ اپنی اسٹڈیز کو مزید تعلیمات حاصل کرنے کے لیے، اسلامک تعلیمات حاصل کرنے کے لیے وہ پاکستان آ رہا تھا۔ 2 سال بعد فائنلی اس کا پلان بنا اور وہ پاکستان آیا۔ 1970 میں اس نے اسلام قبول کیا، اور کراچی کی اسلامک یونیورسٹی میں 8 سال تک تعلیم حاصل کی، جہاں پہ اس نے عربک، اردو اور فارسی زبانوں میں مہارت حاصل کی، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامک سائنسز سیکھا سمجھا، اور پھر اس نے فرانس واپس جا کر لوگوں کو بھی اسلام کی تعلیمات دینا شروع کر دی۔ تو یہاں پہ محمد ایوب کی کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی لاسٹ، بروکن، اڈکٹ یا امپرفیکٹ کیوں نہ ہو،
اللہ تعالیٰ کی ہدایت انسان کو کبھی بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل ہوتی ہے انسان کی لائف کی ڈائریکشن ہی بدل جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی انسان ہدایت کی طرف تبھی لایا جاتا ہے جب وہ سب سے زیادہ گمراہ، سب سے زیادہ مشکل یا سب سے زیادہ غم میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اور اس کہانی سے یہ بات بھی کتنی کلیئر ہے کہ انسان کا اخلاق کتنا میٹر کرتا ہے۔ انسان کا اچھا رویہ، اس کا کسی کو اچھی بات کر دینا، اس کا اچھا اخلاق کسی کی زندگی میں کتنا چینج لے کے آ سکتا ہے۔ اگر انسان کو اس کی لائف کا پرپز مل جائے تو کیسے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جیسے ہی ایوب کو اس کی لائف کا پرپز ملا، اس کی سوچ، اس کے گولز، اس کی پرائیورٹیز سب کچھ کمپلیٹلی چینج ہو گئے۔ یہ ہمیں یہ بات بھی یاد دلاتا ہے دیٹ نو ون از پرفیکٹ۔ اسی لیے کبھی بھی پرفیکشن کو چیز مت کریں، پرفیکشن کی تلاش میں مت رہیں۔ ہر انسان کی لائف میں کچھ نہ کچھ اسٹرگلز ہیں، پرابلمز ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی برے وقت سے، مشکلوں سے گزر رہا ہوتا ہے، اور یہی سب چیزیں مل کر انسان کو یونیکلی اسٹرانگ بناتی ہیں۔ تو اسی لیے آپ بھی اگر اپنے فلاز، اپنے پاسٹ کو ایکسیپٹ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس پر ٹرسٹ کریں تو یقیناً آپ بھی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آپ کی لائف بھی کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہو سکتی ہے۔ تو ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت انسان کو کبھی بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل ہو جائے پھر اس کے بعد انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں۔ آمین۔